اوسط قریب قریب ہے، جو سنتوں سے فارغ ہو گئے ہیں اور پہلے سب کو مکمل کریے، بیچ میں جگہ خالی ہے، آ جائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله بنى الله بيتا له في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے جمعہ کے دن جلد سے جلد مسجد آنے کی توفیق نصیب فرمائی. جو باتیں اللہ تعالیٰ کہلوائیں گے اس پر مجھے بھی اور ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، اس کے ساتھ اس کے برکات اور انوارات چلے گئے، تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ بس عبادت کا جو مہینہ ہے وہ فقط رمضان کا مہینہ ہے، اس کے علاوہ روزہ رکھیں گے تو ہم گنہگار ہو جائیں گے، رمضان کے علاوہ فرض نمازوں کی، سنتوں کی، نوافل کی پابندی کریں گے تو شاید ہم کیا ہو جائیں گے؟ گنہگار ہو جائیں گے. قرآن مجید کھول کر ہم دیکھیں گے تو ہم گنہگار ہو جائیں گے، عبادات کریں گے گنہگار ہو جائیں گے، مسجد کو آئیں گے، مسجد آباد کریں گے یا اس کی محنت کریں گے، مسجد سے محبت رکھیں گے تو ہم شاید گنہگار ہو جائیں گے. یہ سمجھنے کی وجہ سے جیسے ہی عید الفطر کا چاند نظر آیا اور عید کی نماز ہم نے پڑھ لی ہے، تب سے ہماری مسجدیں ایسے ویران ہو گئی کہ کیا جملہ زبان سے نکالنا اور کیا کہنا سمجھ میں آنے کے لیے تیار نہیں. شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کا مہینہ فقط رمضان کا مہینہ اور اللہ تبھی رہتا ہے، اس کے علاوہ باقی دنوں میں اللہ نہیں ہے. یہی جملہ زبان سے نکال سکتے ہیں. اللہ معاف فرمائے، اللہ ہر دن موجود ہے، حی قیوم لا یموت. اللہ تعالیٰ زندہ ہے، پوری دنیا اور تمام مخلوقات کو قائم رکھے ہوئے ہیں. اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. ویسی ذات اللہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے ہمیں عبادت کی توفیق نصیب فرمائی ہے. تو جس طرح رمضان میں مسلمان صحیح معنی میں مسلمان بن کر رہتا ہے، باقی دنوں میں بھی بن کر رہنے کی ضرورت ہے. بچے جب مسجد میں آیا کرتے تھے تو رمضانی مسلمان جو سال بھر نہ آنے والے وہ بھی آ کر بچوں کو چیخنا چلانا، ان کو مسجدوں سے بھگانے کا کام کیا کرتے تھے.
وہی بچے آج ہم لوگوں کو پوچھ رہے ہیں مولانا وہ لوگ کہاں گئے جو تراویح میں شور کرنے کی وجہ سے، افطاری کی دعا پڑھاتے وقت ذرا زور سے پڑھنے کی وجہ سے ہم لوگوں کو چیخا کرتے تھے، وضو خانے میں بیٹھ کر ہم وضو کرتے وقت تھوڑا پانی ہم سے زیادہ گر جاتا تھا تو ہمیں چیخا چلایا کرتے تھے، وہ آج نظر نہیں آئے۔ یہ بچوں کے زبان سے آج آ رہا ہے۔ آج یہ وضو خانے ویران، وضو خانے خالی، وضو خانے ویران مسجدیں پوچھ رہی ہیں اے باری تعالیٰ، اے اللہ، رمضان چلا گیا یا دنیا سے مسلمان چلا گیا؟ مسجدوں سے محبت ہونا بہت ضروری ہے۔ ترکی کے اندر طیب رجب اردگان الحمدللہ بہت بڑے مسلمان حافظ قرآن وہاں کے صدر اور پی ایم، بچے مسجد کے اندر آئے، انہوں نے ایک تحریک چلائی جس کا بھی بچہ 40 دن 5 وقت کی نماز تکبیر اولا کہتے ہیں، امام نے ادھر اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھ لی، اس کے ساتھ تکبیر کہہ کے ہم بھی اس کو کہتے ہیں تکبیر اولا۔ جو رکوع میں آئے اس کی تکبیر گئی، سجدے میں آئے رکعت گئی، دوسری رکعت میں آئے، تیسری میں آئے، چوتھی میں آئے، بات کی بات ہے۔ صدر طیب رجب اردگان نے بچوں کے اندر دینی جذبہ پیدا ہو۔ اب انہوں نے ایک کام کس وجہ سے کیا؟ کیونکہ ترکی میں جو خلافت مسلمانوں کے قائم کی عثمانیہ خلافت، اس کو ختم کرنے کے بعد 100 سال تک مسجدوں پر پابندیاں تھیں، اذان پر پابندی، نماز پر پابندی، قرآن مجید کی تلاوت پابندی، داڑھی رکھنا پابندی، جبہ قبہ پہننا پابندی، سر پہ ٹوپی اور عمامہ پہننا پابندی، حتیٰ کہ یہ جو چیزیں میں نے گنوائی کسی مسلمان کے اندر پائی جاتی تھی اس کو سیدھا گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا جاتا تھا۔ وقت اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بدلا، 100 سال ختم ہونے کے قریب آئے، وہاں علماء کچھ تھے جنہوں نے وقت آنے پر اپنی داڑیاں مڈائی، اپنے سر سے ٹوپیاں نکالی، سنت نکالا، جبہ قبہ نکال کر، پھر بھی انہوں نے اندر سے محنت شروع کر دیا تھا۔ بعد میں حالات بنتے بنتے اتنے بنے کہ انہیں علماء نے حافظ طیب رجب اردگان کو کھڑا کیا، الحمدللہ وقت کے بہت بڑے صدر بن کر وہ کھڑے رہے۔ پھر انہوں نے وہاں سے مسجدیں آباد کی، مدارس قائم کیے، علماء کے ذمے سپرد کیا کام کہ تم مدارس قائم کر کے، مکاتب قائم کر کے دین کی فضا کو عام کرو۔ تو ابھی بھی تھوڑا بہت وہ ماحول تھا، انہوں نے بچوں کے اندر دینی جذبہ پیدا ہو، مسجد میں آنے کی دعوت دی، لوگوں کو بتایا اور اعلان بھی کروایا جو بچہ بھی 5 وقت کی نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ 40 دن پڑھے گا، چاہے کتنی ہی بچے ہو، ہر ایک کو میں سائیکل انعام میں دوں گا۔ الحمدللہ بچوں نے وہ کام شروع کیا اور 40 دن بلا ناغہ بہت سارے بچوں کی تکبیر اولا فوت نہیں، انہوں نے انعام بھی دیا۔ اب 40 دن ہو، ہمارے یہاں کے بچے گھوٹالہ کرتے ہیں، یہ جو ترکی سے چلا چکڑی میں بھی ایک مرتبہ آپ کو پہنچا چکا، چکڑی کی جامع مسجد یا مرکز میں کو معلوم مشین گان، تو وہاں بھی ویسا ہوا۔ ہاں 40 دن جو بچہ بھی کرے گا اسے سائیکل انعام۔ تو ہوا ایسا ہمارے یہاں کے بچے 40 دن پابندی کرے سائیکل لے کو، جو گئیں ابھی تک مسجد آنے کو تیار نہیں۔ ہاں یہ بات صحیح ہے، چکڑی کی کارگزاری سننے میں ملی۔ اور وہاں کی کارگزاری کیا؟ بچوں کو انہوں نے دعوت دی، پابندی نماز کی شروع ہوئی۔ اب 40 دن مکمل ہونے کے بعد مسجد سے ان کا تعلق نہ ٹوٹے، اس لیے مسجد کے صحن میں کچھ کھیلنے کا سامان اور ساز و سامان لا کر رکھ دیا۔ مولانا اور وہاں کے حافظ عالم امام صاحب نماز پڑھائیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، تم یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے لیکن مسجد میں تمہارا آنا اور کھیلنا ضروری۔ اور ہمارے یہاں بچہ ہے تو ہاں ایک بات صحیح ہے، بچے ہمارے یہاں کی زیادہ خطرناک ہیں، شور کرے تو ایسا شور کرتے ہیں کہ وہ کانچ کے دروازے ٹوٹنے ہونا، یہ تو توڑنے کی جھگڑا کر کے، ان کو بھی ذرا سمجھنے ہونا، ہمیں بھی یہ بچوں کے اندر مسجد سے محبت پیدا کرنے کا انہوں نے کام کیا۔ یہی چیز آج ہمارے اندر آنا چاہیے، بڑے بڑے مسلمانوں کے اندر
مسجد سے محبت، کسی جگہ مسجد کی تعمیر کا کام چل رہا ہو، اپنا للہ رقم دے کر اس کو تعمیر کروانا، اپنی مسجد اگر ویران معلوم ہو رہی ہو اس کو آباد کرنے کا کام کرنا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت فرما کر چلے گئے، حضور کا خاندان تھا، حضور کی بیویاں تھیں، حضور کے بچے تھے، حضور کے ساتھ ابو بکر تھے، صحابہ کرام کا ایک بہت بڑا لشکر حضور کے ساتھ تھا۔ آنے کے بعد مدینہ المنورہ میں اپنے رہنے سہنے کے لیے انتظام نہیں کیا، کوئی گھر نہیں بنایا، کسی صحابی کے رہنے کے لیے گھر نہیں بنایا، نہ کھیتی کی نہ تجارت کی۔ جیسی ہی اندر داخل ہوئے مدینہ منورہ کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اب اللہ کی عبادت کے لیے یہاں مدینہ میں ایک گھر اللہ کا مسجد بنانا ہے، مجھے جگہ بتاؤ، وہ جگہ خریدی جائے گی اور وہاں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنائی جائے۔ اب حضور کو کچھ جگہ دکھائی گئی، اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جگہ پسند کی۔ وہ جگہ تھی سہل اور سہیل، دو بچے تھے، یتیم بچے تھے، ان کے باپ کا یا ماں باپ دونوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ جن کے پرورش میں تھے وہ بہت خوش ہوئے، میرے پاس جو بچے پرورش پا رہے ہیں ان کی جگہ کو حضور نے پسند کیا۔ اے اللہ کے رسول آپ یہ جگہ لے لیجئے اور لے کر یہاں مسجد کی تعمیر کیجئے، ہم یہاں عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن حضور فرمانے لگے مجھے بتاؤ یہ جگہ کس کی ہے، کیا تمہاری ذاتی ملکیت ہے یا کسی اور کی ہے؟ وہ کہنے لگے غالباً ان کا نام زرارہ یا کوئی اور ہے، وہ کہنے لگے یہ میری نہیں ہے، میرے پرورش میں دو بچے ہیں، میرے بھتیجے ہیں یا بھانجے ہیں، ان کی یہ زمین ہے، ان کے ماں باپ چھوڑ کر گئے، وہ میری پرورش بڑے ہونے کے بعد ان کے سپرد کرنے والا تھا، لیکن آپ پسند کر رہے ہیں اس جگہ کو مسجد کے لیے، اسے خرید لیجیے، اسے لے لیجیے، ہدیہ میرے جانب سے۔ حضور نے کہا میں اگر بچوں کی اجازت کے بغیر لے لوں تو اس پر قبضہ ہو جائے گا۔ اور ایک بات سمجھنے کی ہے، جس جگہ ناجائز قبضہ کیا جائے، مسجد باندھی جائے، پھر وہاں نماز پڑھی جائے، وہ نماز قبول نہیں، کیونکہ ناجائز طریقے سے قبضہ۔ اور الحمدللہ پوری دنیا کی تاریخ ہے کوئی مسجد ایسی نہیں باندھی گئی، خریدی گئی، ہدیہ کیا گیا یا کوئی اور مسئلہ حل کر کے مسجد نام پر کر مسجد لی گئی ہے، ناجائز اس کا قبضہ اس کا قبضہ، ہاں اللہ ماشاء اللہ اکا دکا ہو سکتا ہے، اللہ معاف فرمایا اگر ہو تو۔ سب سے پہلے کام حضور نے یتیم بچوں کا حق نہیں مارا، زمین لے لی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سامنے تشریف فرما تھے، حضور نے اعلان کیا دو یتیم بچے ہیں، میں پسند نہیں کرتا ان کی جگہ اور ان کی زمین ویسے ہی اپنی مسجد بنوانے کے لیے تعمیر کروانے کے لیے لوں، ہاں جو یہ جگہ مسجد کے لیے خرید کر کے مجھے دے گا میں جنت میں اللہ کے یہاں ضامن بن جاتا ہوں تمہیں جنت کے بیچ میں گھر دلوانے۔ حضرت ابو بکر حضور کے سامنے ہی موجود تھے، بازو ہی کھڑے تھے، وہ خوش ہو گئے، رسول اللہ کی زبان سے بات نکلے اور میں اس کو نہ کروں، یہ ابو بکر سے نہیں ہو سکتا، ہم سے ہو سکتا ہے لیکن حضرت ابو بکر سے حضرت عمر سے کسی صحابی سے نہیں ہوتا۔ وہ فرمانے لگے اللہ کے رسول آپ اگر جنت میں گھر دلوانے کے ضامن ہیں میں یہ زمین خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ 10 دینار یا 10 درہم کے اندر وہ سہل اور سہیل نامی دو یتیم بچوں کی زمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خریدی، حضور کے سپرد کی۔ مدینہ میں آنے کے بعد نہ گھر بنوایا، نہ تجارت، نہ بازار، نہ کوئی اور کام، سب سے پہلے مسلمانوں اور صحابہ کے اندر اللہ کے بعد اپنے بعد مسجد کی محبت پیدا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا تعمیری کام کیا۔ اور سیرت کی کتابوں میں یوں لکھا ہے اس کے لیے لکڑیاں لانا صحابہ بھی لا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لا رہے تھے، اس کے لیے گارا تیار کرنا ماٹی پانی وغیرہ ڈال کر وہ کام نبی بھی کر رہے تھے، وہ کام صحابہ بھی کر رہے تھے۔ جب چھپر کا مسئلہ آیا چھت ڈالنے کا، وہ کام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر رہے تھے اور صحابہ اکرام بھی کر رہے تھے۔
یہ مسجدوں کی محبت ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جب مسجدوں کی محبت دل میں ہوگی اس کی تعمیر کو ہم بوجھ نہیں سمجھیں گے۔ جب مسجدوں سے محبت ہوگی وہاں آ کر اس کو آباد کرنا اور اس کی عبادت کرنا بہت دشوار نہیں ہوگا، بہت آسان ہو جائے گا۔ اور جن کے دلوں سے مسجدوں کی محبت ختم ہو جاتی ہے اللہ ان کو بازار میں رکھتے ہیں، مسجد میں نہیں لاتے۔ کیا حال ابھی رمضان کے بعد ہوا؟ وہی ہوا، وہی میں اصل میں کہہ رہا ہوں۔ مسجدوں سے دور ہونے کا مطلب یہ ہم خود دور نہیں ہو رہے، بازار کی محبت اللہ ہمارے دلوں میں ڈال رہے ہیں۔ مسجدوں کی محبت نہ ہونے کی وجہ سے مسجد سے خود بخود دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ادھر ادھر کے اڈوں میں بازاروں میں بیٹھ کر جو سیر و تفریح کر رہے ہیں وہ اللہ ہی کی دین مسلمانوں کے ہے، تم مسجد میں آنے کے قابل نہیں ہو۔ یہ اصل بات ہے، مسلمانوں میں مسجدوں کی محبت کمی آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روئے زمین پر پوری دنیا میں مسجدوں سے زیادہ محبوب چیز کوئی نہیں، اور سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو بازار ہیں۔ مسجدوں کو آباد کرنے کا کام، تعمیر کرنے کا مسئلہ ہم الگ رکھ لیتے ہیں، ورنہ قرآن مجید میں لفظ تعمیر استعمال کیا گیا ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کے گھروں کو تعمیر کرنا ایک ترجمہ، اور اسی جگہ علماء مفسرین نے اسی آیت کا دوسرا ترجمہ کیا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتی الزکاۃ، مسجدوں کو آباد کرنا۔ اب ہماری الحمدللہ یہ عالی شان پرانی شاہی مسجد تیار کھڑی ہے، اس کو ہم تعمیر تو نہیں کر سکتے، لیکن دوسرا فریضہ ہم پر آتا ہے اس کو آباد کرنے کا۔ کیا کرنے کا؟ آباد۔ نمازوں کو آنا یہ آباد کرنا، آ کر یہاں قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ مسجد کو آباد کرنا ہے۔ جماعتوں کا آنا جانا سلسلہ، یہاں سے جماعتیں جانا، باہر سے جماعتیں یہاں آنا، یہ کام ہے آباد کرنے کا۔ یہاں بیٹھ کر دین کے حلقوں کا مشورہ ہو، آباد۔ قرآن مجید کا حلقہ لگے، تعلیم ہو، یہ سب اعمال ہیں مسجدوں کو آباد کرنے کے اعمال ہیں۔ ان اعمال میں جڑیں گے مسجد سے محبت رہے گی، اور اللہ فرماتے ہیں مسجدوں کو آباد کرنا انہی لوگوں کا کام ہے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں، وَآتَى الزَّكَاةَ، جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ایک اللہ پر ایمان رکھنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، گویا تین چیزیں جس مسلمان میں پائی جاتی اس کے بارے میں یہ گواہی دو یہ اللہ کا ولی ہے اور یہ مسجد کو آباد کرنے والا ہے۔ اس کے اپوزٹ ایک دوسری بات نکلتی ہے، جو مسجدوں کو آباد نہیں کرتے ان کے پاس ایمان نہیں ہے، نماز نہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے۔ یہی اس آیت کے اندر بتلایا جا رہا ہے مسجدوں کو آباد کریں گے تمہارا ایمان محفوظ رہے گا، اور ایمان کے بننے کی اور بنانے کی جگہ مسجد ہی ہے، اور ایمان کی حفاظت کی جگہ بھی مسجد ہی ہے، اور نماز بھی مسجدوں ہی میں ادا کیا جاتا ہے، اور یہی بیٹھ کر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور نبی کی سنتیں بیان کی جاتی ہے۔ یہی مسجدیں ہیں، انہی کو آباد کرنے کا حکم اللہ تعالی ہمیں دے رہے ہیں۔ جن کے اندر یہ صفات نہیں وہ مسجد سے دور ہیں، پھر اپنے ایمان کی حفاظت کر لے۔ صحابہ کرام ایسے کہ آج ہم سمجھتے ہیں تجارت ہے، کھیتی ہے، کاروبار ہے، یہ مشغلی ہے، یہ وہ مشغلہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اس وجہ سے ہم مسجد کو نہیں آ رہے، اپنے گھر کے اندر نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ صحابہ کرام کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی فرمائی۔ صحابہ کرام تو ایسے صحابہ ہیں کہ نہ تجارت، نہ خرید و فروخت، نہ کھیتی باڑی ان کو اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے نہیں روکتا۔
حالانکہ صحابہ اکرام کی تجارت اس زمانے کے اعتبار سے اس زمانے کی تجارت بڑے پیمانے پر ہوتی تھی۔ ملک شام کا سفر کرنا تھا، مصر کا سفر کرنا ہوتا تھا۔ آج یہ سفر بہت آسان ہے۔ اس زمانے میں سفر اونٹوں پر، گھوڑوں پر، گدھوں پر، خچروں پر ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں اتنا لمبا چوڑا سفر کرنے کے باوجود بھی ان کی نہ نماز فوت ہوتی تھی، نہ نماز قضا ہوتی تھی، نہ زکوٰۃ دینے سے ان کی تجارت مانے آتی تھی، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے یہ کاروبار ان کو پیچھے رکھتے تھے، اللہ کے ذکر سے بھی نہیں رکھتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تعریف صحابہ کی تجارت کرتے ہیں، کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، دنیا کا ہر کام کرتے ہیں، بازار میں بھی رہتے ہیں، لیکن مسجد کو آباد کرنے سے وہ دور نہیں رہتے۔ اور یہی تعلیم اولیاء کرام نے دی، بزرگان دین نے دی، ہر ایک یہی دے رہے ہیں کہ مسجد کو آباد کرو، مسجد کو ویران نہ کرو، ورنہ مسجد کی بد دعا اچھی چیز نہیں ہے۔ کبھی کبھار تنہائی میں بیٹھتے ہیں، مسجد میں کوئی نہیں ہوتا، تو کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے، ہر ایک کو نہیں ہوتا، کہ مسجد شاید رو رہی ہے اور کچھ مسلمانوں سے کہہ رہی ہے مجھے ویران کیوں چھوڑ رہے ہو، مجھے آباد کر دو۔ یہ مسجد کی زبان سے نکلتا ہے، اور یہی مسجد کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو کر کہہ دے تو پھر کیا ہمارا حشر ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آج مسلمانوں کا تقاضا کیا، کھیتی ہے، تجارت ہے، یہ ہے، وہ ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، اس وجہ سے میں مسجد کو نہیں آتا، گھر میں نماز پڑھ لیتا، کہتے ہیں گھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ یہ نماز گھر میں پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خطرناک بد دعا اور لعنت کا توپ اپنے گلے میں ڈال لینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میدان محشر میں نہیں بھولیں گے، اللہ کے دربار میں نہیں بھولے، کہیں مقام پر نہیں بھولے، لیکن جب نماز کا مسئلہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ کچھ نوجوانوں کو جمع کروں، لکڑیاں جمع کروانے کا حکم دوں، اور کسی کو اپنی جگہ مصلی پر کھڑا کروں، اور جو گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ گھر جلیں گے تو لوگ بھی اس میں زندہ چلیں گے۔ یہ حضور کی بد دعا ہے اور لعنت کا توپ مسلمان اپنے گلے میں ڈال رہے ہیں۔ نہیں میں بڑے تجارتی کام میں ہوں، میں ایسا، میں بڑے مشغلے میں ہوں، میں نماز گھر میں پڑھ، ورنہ گھر میں تو اکثر کوئی پڑھتا ہی نہیں۔ یہ جو بولنے کی باتیں ہیں، اور حضور وہاں یہ فرما رہے ہیں جو شخص اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے اس کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن اسے ایک ہی نماز کا ثواب ملتا ہے، جماعت چھوڑنے کا گناہ الگ۔ اور جو گھر چھوڑ کر مسجد میں آ کر اپنی مسجد، اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے، اسے 25 درجے نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو جامع مسجد، ہماری یہ مسجد جامع مسجد مرکز ہے، تو اس مسجد میں جو آ کر نماز پڑھتا ہے اسے 500 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو مسجد اقصی اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھتا ہے، ایک نماز کا ثواب 50,000 درجے بڑھ جاتا ہے۔ اور جو کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتا ہے مسجد حرام میں، 1 لاکھ کا ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ ملتا ہے۔ یہ سب دشوار نہیں ہے، حج کا مہینہ بھی آ رہا ہے، کریں گے تو ہمیں نمازوں کا ثواب ملے گا، چھوڑیں گے چھوٹتا چلے جائے گا۔ مسجد کی محبت اصل میں دل میں ہونا ضروری ہے۔ مغل سلطنت الحمدللہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی سلطنت گزری ہے، ان بادشاہوں بھی مسجدوں کی محبت تھی، اور علماء نے لکھا ہے کسی جگہ کسی محلے کے سامنے مسجد ہو اور گھر بھی اس کے سامنے ہو، یا پورے گاؤں کے اندر مسجدیں ہو اور گھر بھی ان کے اطراف وغیرہ میں ہو، تو مسجد سب سے اونچی ہونی چاہیے اور گھر چھوٹے ہونے چاہیے۔ ایک لمبے زمانے تک یہ کام تھا، لیکن اب لوگوں پاس، مسلمانوں کے پاس مال آیا، مسجد بڑی، اس سے 2-3 منزلہ میرا بنگلہ رہنا چاہیے۔ اب یہ مسلمانوں کی عادت بن گئی، ورنہ پہلے اسے عیب سمجھا جاتا تھا، اور محبت سے، مسجد سے محبت نہ ہونے کی دلیل بتائی، مسجد کے مقابلے میں میرا گھر اونچا ہو نہیں سکتا۔ دلی کی جامع مسجد معلوم کہاں ہے؟ دلی میں چلو، کون مان رہی سے ایکشن میں والے کون بھی بولے گی؟ اللہ، یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے خطرناک، اسے بھلایا بھی نہیں جا سکتا۔
کیونکہ مسلمانوں نے الحمدللہ ایک وقت میں یہاں حکومت کی، راج کیا، اور آج ہم وہ لے کو پھر لگیں تو ادھر ادھر تو غلام گیری ہے. کیا مسئلہ ہے؟ لیکن اپنے آپ میں اپنی طاقت اور اپنی حیثیت کو برقرار رکھنا اور اپنی عزت برقرار رکھنا یہ اصل چیز ہے. کون بات نہیں معلوم نہیں کسی تو دلی گئے نہیں کیا؟ ہاں بادشاہ بنے ٹھیک ہے، لیکن کون سا بادشاہ؟ شاہ جہاں. کیا؟ شاہ جہاں. تاج محل بھی انہیں بن رہے ہیں. اور دلی کی جامع مسجد الحمدللہ اتنی اونچی، میں بھی دیکھا نہیں لیکن ادھر ادھر کی تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہوا اور موبائل وغیرہ میں نظر آتا ہے. دلی کی جامع مسجد شاہ جہاں نے باندھی، اس کے بالمقابل لال قلعہ، بیچ میں عمارتیں وغیرہ آئے سیں. لال قلعہ یہ بادشاہ کا محل اور ادھر مسجد. بادشاہ کے محل لال قلعے کی چھت اور یہ مسجد کی کا فرش دونوں برابر تھا. سمجھ میں آئی بات؟ لال قلعے کا چھت بادشاہ کے محل کا چھت، اور لال قلعہ بھی الحمدللہ بہت بڑا، اس کی چھت اور اس کا فرش ابھی تعمیر کام نہیں، فرش سیڑھیاں اتنی اونچی بنائی کہ چھت کے برابر ہو جائے لال قلعے کے گھر کے اور اس کے محل کے. پھر مسجد کا آگے کا کام کیا. یہ بادشاہ کی محبت کی مسجد سے بالمقابل مسجد باندھی اور اپنے محل اور اپنے بڑے گھر سے بھی اونچی مسجد بنائی. اور آج تک کتنے ہی حالات آ کر گئے، اس کا ایک اینٹ اور اس کا ایک پتھر بھی لوگ ہلا نہ سکے، ایسی مسجد باندھ کر وہ چلے گئے. اور ایک واقعہ میں نے ادھر ادھر سنا تھا، کسی عالم سے یا کسی جگہ پڑھا تھا، حوالہ تو یاد نہیں. جب دلی کی جامع مسجد بن کر تیار ہو گئی، بادشاہ نے قسم کھائی جب تک یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر وضو اور نماز نہیں پڑھتے تب تک مسجد کھولتا نہیں. بڑا لاکھوں تالا جوڑنے لگا. اب حضور آنے والے کہاں سے؟ حضور نے اپنے روزے میں مسجد نبوی میں اور یہاں ہندوستان میں دلی میں آ کر کھولنے والے. سوال آتا ہے تو، لیکن خواب بھی ایک نبوت کا حصہ ہے. اب بادشاہ وضو کر کے نماز پڑھ کے رات میں روتے روتے دعا مانگ کر سو گئے تو اپنی مسجد ان کو نظر آنا شروع ہوئی اور وہاں روشنی اور نور پھیلنا شروع ہوا. اور دیکھا کہ ایک شخص نورانی چہرے والے وضو فرما رہے ہیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا نیک بادشاہ تھا، اسی وجہ سے اپنے گھر کو چھوٹا رکھا، مسجد کو اتنا بڑا رکھا. مسجد سے محبت تھی اور اللہ کے وہ ولی تھے، اس وجہ سے انہوں نے قسم بھی کھائی اس مسجد میں جب حضور آ کر نماز پڑھیں گے تبھی میں مسجد کا دروازہ تالا کھولوں گا. ہوا حضور وضو فرما رہے ہیں. وضو فرمانے کے بعد حضور نے بادشاہ کی طرف رخ کیا. وہ بادشاہ لپٹ کر حضور سے رونے لگا، اے اللہ کے رسول، میں نے پیچھے سے آپ کو تو پہچانا نہیں تھا لیکن اب آپ کو پہچان گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ وضو بھی فرمائی اور لوگ کہتے ہیں اور کسی جگہ پڑھا بھی ہے کہ وہ وضو خانہ بھی محفوظ کیا گیا اور جہاں نبی نے وہ جگہ نماز مصلی کی جگہ بھی وہ دلی کی جامع مسجد میں محفوظ کی گئی. ورنہ آگے اللہ مالک، میں اس کا آگے زیادہ علم نہیں رکھا. وضو بھی کیا اور وہاں نماز بھی پڑھی. یہ بادشاہ کی محبت تھی. ایسے جا کر تب مسجدیں آباد ہوتی ہیں. مسجدوں سے محبت کرو، مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کرو. مسجدوں کی بد دعا لینا یہ اچھی چیز نہیں. سب سے پسندیدہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کا گھر مسجدیں ہیں. بازار یہ ناپسندیدہ چیز ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صبح شام مسجد آنے جانے کا عادی ہو، ہر نماز مسجد آنے جانے کا عادی ہو، اس کے بارے میں گواہی دو یہ مسجد کا کھوٹا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے. مسجدیں اللہ کو محبت ہیں. رمضان جو گزر گیا مسجدیں ایسی ویران، یہ دل کا دکھ رکھنا پڑا. مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کرو. اور آباد بھی کر رہے ہیں تو ایسے کر رہے ہیں کہ جماعت لوگوں کی فوت ہو رہی ہے، اپنی نماز پڑھ کر چلی جا رہے ہیں. ورنہ سنت و نوافل کا مسئلہ وہ گھر میں جا کر پڑھنے کا ہے. آج کے اعتبار سے وہ بھی مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جماعت کی پابندی فرائض کے تعلق سے بہت ضروری چیز ہے. سب ساتھی فکر کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو مسجدوں سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.